اور اب آپ کو براہ راست لیے چلے محسن رضا نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لاہور کے اور پنجاب کے تقریباً 30+ ہاسپٹلس کی ری ویمپنگ شروع ہونی ہے 7 اکتوبر سے۔ کچھ کی شروع ہو گئی ہے، کچھ کی 7 اکتوبر 8 اکتوبر سے شروع ہونی ہے۔ تو اس کے لیے کمرے ہم نے بنائے ہیں تاکہ چیک کر سکیں، پھر ایک ہی سٹینڈرڈ کے سارے ہاسپٹل میں وہ کمرے کر سکیں۔ تو اس کے لیے اب یہ ٹائلز اور باقی چیزیں دیکھی ہیں۔ آئی تھنک ابھی ہم تھوڑے سے دن اور لیں گے، پھر فائنل کریں گے۔ ابھی ہم یہی مشورہ کر رہے تھے کہ ابھی اس میں کچھ چیزوں کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ایک دفعہ اور بہتر ہو جائیں گی تو پھر ان کو لاک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چیف منسٹر صاحب یہ بتائیے گا، پنجاب کابینہ کا آج ہنگامی اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ثانیہ چڑھا والا کی انکوائری رپورٹ پیش کی گئی، اس اجلاس میں آج اور مزید کیا چیزیں کی قوم کو ذرا بتائیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا نارمل اجلاس تھا، آلدو چھٹی والے دن تھا، لیکن ہمارے کئی دفعہ اجلاس اسی طرح ہوتے ہیں۔ اس میں 2-3 ایجنڈے تھے۔ ایک ہماری انکوائری رپورٹ آئی ہے جڑاں والا کی، جس پہ کابینہ بھی مطمئن ہے کہ انہوں نے جو اس میں فائنڈنگز بتائی ہیں تقریباً اس پہ ہم نے تقریباً ساروں پہ عمل درآمد کیا ہوا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ ہم JIT بنائیں کہ نہیں، تو کابینہ کے میجورٹی ارکان کی یہی رائے تھی کہ ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک چیز وہ، دوسرا لاہور میں اس ٹائم 6 تحصیلیں ہیں، ان کو 9 AC میں کنورٹ کرنا ہے، تو وہ فوری طور پہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اور تیسرا کہ ڈپٹی کمشنر 2 ہونے چاہیے کہ نہیں، اس کے لیے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ جو بھی اپنا پھر سجیشن دے گی اس لحاظ سے ہم کر رہے ہیں۔ شعبہ چشم کا معاملہ ایک سے زیادہ سینسیٹیو تھا اور سندھ میں پہلے آیا، اس کے بعد پنجاب میں ہم نے دیکھا یہاں پہ لوگوں کی بنائی بند ہو گئی، آپ اسپتالوں کے دورے تو بہت کر رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو گرفتار بھی کر لیا، اپنی کابینہ کے اندر آپ کے محکموں کے اندر یا ڈاکٹر سے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو پن پوائنٹ کیا ہے، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی جن کی نظریں بند ہوئی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ذمہ داری لیں گے یا نگران وزیر اس کی ذمہ داری لیں گے؟ آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی سلنڈر پھٹ جائے تو ذمہ دار میں ہوں گا؟ مثال ہے سر یہ وبائی مسئلہ نہیں ایک سیکنڈ، وبائی مسئلہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو دوائی والا مسئلہ ہے نا، اگر آپ کے گھر میں سلنڈر پھٹ جائے ذمہ دار میں تو نہیں ہوگا نا۔ ایک پرائیویٹ دوائی ہے، پرائیویٹ دوائی وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو رہی تھی، جیسے ہی گورنمنٹ کو پتہ چلا ہے اس نے ایکشن لیا ہے، اس نے اس کو پکڑا ہے، جو بندے چاہے جتنے مرضی باثر تھے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ واردات سے پہلے تو میں نہیں پکڑ سکتا کسی کو، اگر کوئی چیز ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے پوری ٹیم، ہمارے سارے منسٹر سارے لوگ لگے رہے ہیں۔ جہاں تک رہی آشوب چشم والی بات، وہ ایک دوسری چیز ہے، اس کا اس دوائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آشوب چشم اس ٹائم پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، صرف پنجاب میں نہیں ہے۔ دوسرا، ہم لوگ جتنے پریکاشنز لے رہے ہیں، آپ لوگ روز TV بھی دیکھتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں، آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہم نے زیادہ ایکٹیولی اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں یا باقی لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو فرض ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، ایک وبا ہے اور ہوپ فلی موسم کے ساتھ یہ کوئی بہتری بھی آ جائے گی، لیکن ہم اسکول صرف اس لیے بند کیے کہ اس جتنی بڑھ رہی تھی اس کی سپیڈ سلو ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے سے جو ممکن ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ سر آپ نے اسپتالوں کے آج کل بڑے دورے چل رہے ہیں، روٹین میں مسئلے مسائل آپ کے سامنے ہیں، سروسز میں بھی دورہ کیا، لاسٹ ٹائم احتشام صاحب تھے، ان کی غفلت تھی، ان کو اتارا گیا۔ ابھی سرجیکل کا سامان آپ وزٹ کرنے نہیں مل رہا، ادویات نہیں مل رہی، اگر ڈاکٹرز MS کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے روم میں AC نہیں ہے تو وہ بات نہیں سنی جاتی ہے، ایٹ دی اینڈ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں سیکرٹری کو لکھنے لگا ہوں کہ میں سروسز میں کام نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ سروسز میں کام نہیں کرنا چاہتی تو زبردستی کام کروایا جا رہا ہے یا وہ کام کرنا نہیں چاہ رہی ہے؟ اچھا سر، اس میں ایک سیکنڈ، MS کی بھی عزت نفس ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، بہودہ طریقے سے بات کرے گا، اس کا رائٹ ہے۔ انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو اس کو عزت دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ MS کو باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہے، میری ابھی تک MS سے بات نہیں ہوئی ہے لیکن میرے علم میں، ٹھیک ہے؟ MS کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور جو لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ قانون کے حساب سے ہم نبڑیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، ایک سیکنڈ، دوسری بات، اس ہاسپٹل کی پوری ری ویمپنگ ہو رہی ہے اس ٹائم پہ، تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی اس کی توڑیں، آج ابھی 2 لاکھ 10 لاکھ روپے لگائیں اور اس کے بعد 15 دن بعد جب سارا ہاسپٹل ٹوٹے گا اس کے بعد وہ پیسے ضائع کر دیں۔ ہم نے خود روکی ہوئی ہے اس کی، کیونکہ 7 یا 8 اکتوبر یا 9 اکتوبر جب بھی کام شروع ہونا ہے، پورے ہاسپٹل کی ری ویمپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ ایک تو بہت اچھا اقدام ہے کہ جتنے ادویات کی سر شارٹیج بہت زیادہ ہے، ابھی بھی آپ اوپر گئے ہیں، پینٹ ابھی کیا گیا، ایک منٹ یاد کا سر، جو پینٹ ہے یہ رات کو پینٹ کیا گیا، میرے پاس فوٹیج ہے، ابھی بھی وہ پینٹ والے اوپر موجود ہے۔ ابھی جب MS سے ہم جواب لینے جاتے ہیں، 2 سے 3 نام صافین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو جو ہے خلاف ہمارے کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے سر، یہاں پر کئی مسائل ہیں، ان میں سے لوکل پرچیز روزانہ 25 آپ کون سے اخبار سے؟ بول TV سے، بول TV۔ میری بات سنیں،
یہ پینٹ آج رات ہی ہونا تھا یا کل ہونا تھا، اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ موکروم بن رہا ہے اور یہ انہوں نے تیار اس لیے کیا ہے تاکہ ہم آ کے دیکھ سکیں. جو پینٹ ہو رہا ہے نا یہ انہوں نے تیار ہی اس لیے کیا ہے، پینٹ کیا ہے، یہ کوئی اسپیشل رات کے لیے نہیں کیا کیونکہ موکروم ریڈی کرنا تھا. آج ان کو ڈیڈ لائن تھی، انہوں نے کمپلیٹ کرنا تھا، ہم نے دیکھنا تھا. پوری کیبنٹ اس لیے آئی ہوئی ہے موکروم دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. تو وہ یہ نہیں کہ کوئی ہمارے لیے کر رہے تھے یا کسی چیز کے لیے کر رہے تھے، وہ ان کو ریڈی کرنا تھا تاکہ ہم اسیسمنٹ کر سکیں کہ یہ اس اسٹینڈرڈ کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا سر، اس طرح ادویات کا سر کامنٹ کر گورنمنٹ آتی ہے ان کی آپ کی موجودہ صورتحال آپ کو بدل غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ان کی گورنمنٹ آتی ہے اس کا الزام پچھلی حکومتوں میں لگا دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم نہیں ڈال رہے. کہ آپ بطور نگراں وزیر اعلیٰ ہیں تو کیا آپ اپنے کابینٹ کی نہیں، میں نہیں مطمئن. ابھی بہت کچھ کرنے جو تھوڑا بہت ٹائم ہے اس میں بھی کرنا چاہیے اور ہم ممکن ہے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کسی پہ کوئی الزام نہیں ڈالا، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بہتری آ سکتی کریں. جی سر، اس وقت لاہور کے 4 سے 5 ہسپتال ہیں جن کی ریویمپنگ ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے مریضوں کو رش بھی بڑھے گا اور ادویاتی کمی بھی آئے گی، لیکن وینٹیلیٹرز جو ہیں اس کی بہت زیادہ کمی ہے اس وقت شہر کے ہسپتالوں میں. اور وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ مریضوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ تو پہلی جو منتخب حکومتیں تھی ان کا کام تھا. لیکن کیونکہ اب آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو یہ وینٹیلیٹرز کے لیے بھی کچھ کر دیں تاکہ یہ وینٹیلیٹرز کی آنے والے دور میں کمی نہ رہے. لاہور میں کتنے وینٹیلیٹر ہیں؟ سر اس وقت 125 اسٹینڈرڈ میں اگر پورے ملائیں تو 900 کے. اس ٹائم لاہور میں 900 کے قریب وینٹیلیٹر ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. لیکن ڈیمانڈ اس سے اور ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ ہے. ابھی ہم اکوپمنٹ نئے جو ہاسپٹل ریویمپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آرڈر کر رہے ہیں. سیکریٹری بیٹھے ہوئے مسئلہ تو یہ ہم ریفیوز نہیں ہم کرتے. جیسی ہاسپٹل ریڈی ہوں گے ہماری کوشش ہے کہ جو اکوپمنٹ شارٹیج ہے اور ہمارے پاس بجٹ جتنا محدود ہے اس کے اندر جو ہم چیزیں لا سکتے ہیں وہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. سروسز ہسپتال کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی. اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا. پنجاب کابینہ کو سانحہ جڑاوالا کی انکوائری رپورٹ بھی پیش کر دی گئی تھی اور پنجاب کابینہ نے لاہور میں مزید تحصیلیں بنانے کی منظوری دے دی ہے.